کبھی بی بی زہرا کے بارے میں کہا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب دنیا کہتی کہ اگر ہم نے یہ پیچھے دیکھا تو کبھی الگ الگ حصوں میں دیکھا، پیغمبر نے مظاہرے میں سب کو ایک ساتھ لا کے دکھا دیا کہ بس یہی ہے، بس یہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو جہاں پہ حق دل کا ہو۔ عزیزو، حق کہاں ہے؟ حق ہے زہرا کے دروازے پر۔ یعنی اگر کسی کو حق کی تلاش ہے تو اسے ضرورت ہے کہ وہ دروازے زہرا پر آئے۔ اب تو یہ دنیا میں ہے نہیں، یہ چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں تاکہ پہچانو کہ حق کہاں ہے۔ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھو، رکو، ٹھہرو، ذرا غور و فکر کرو کہ حق کہاں ہے۔ ارے ایک بات بتاؤ، جب حق ان کے دروازے پر ہے تو بے حق کے دروازے پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر جس دن امت مسلمان دروازے اہل بیت پر اکٹھا ہو جائے گی، نہ کسی پیر کی ضرورت ہے، نہ کسی کی ضرورت۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اہل بیت کے دروازے پہ ملتی ہے، ان کے دروازے پہ انہیں جانے کی ضرورت پڑتی ہے جن کے پاس اہل بیت نہیں ہے۔ ان کے دروازے پہ گئے، ان کے دروازے پہ گئے، ان کے دروازے پہ گئے، کیونکہ ان کے پاس اہل بیت نہیں ہے۔ اور جن کے پاس اہل بیت ہے، جن کے پاس غازی کا علم ہے، جن کے پاس ذریعہ امام حسین علیہ السلام ہے، جن کے پاس جھولے علی اصغر ہے، انہیں کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا لاکھ دشمن ہو جائے، لاکھ کیسا کہنے لگے کہ مسلمان قوم خراب ہے، مسلمان خراب ہے، دہشت گرد ان کے وہاں، آتنکواد ان کے وہاں، جاہلیت ان کے وہاں، ساری چیز ان کے وہاں، لیکن کسی بھی درگاہ میں چلے جائیے، اگر اپنے چار ہیں تو ان میں سے ایک رائے بھی ملے گا، اپنے چار ہیں تو اس میں ایک رائے بھی ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ یہ حق کا دروازہ، اور خدا نے وعدہ کیا ہے رحمتیں نعمتیں سب وہاں ہیں جہاں حق ہے۔ تو وہ حق کا دروازہ کہاں؟ اہل بیت کے دروازے کو حق کا دروازہ، فاطمہ کے دروازے کو حق کے دروازے سے۔ اور دنیا نے یہ دیکھا کہ حق کے دروازے پر سجدہ کرنے والے حکومتوں سے کس طریقے سے ٹکرائیں، ظالم حکومتیں کس طریقے سے نیست و نابود۔ اچھا، پوری آپ اسلامک ہسٹری کو پڑھیے، آدم سے لے کے پیغمبر اکرم تک، ہر جگہ ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے۔ میں نے آدم کے زمانے کی بات کہی تھی، حابیل تھے تو قابیل بھی تھے، یعنی ایک طرف مظلوم ہے، ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے۔ دور کوئی بھی رہا ہو، حق رہا باطل رہا، اللہ نے کیوں کیا؟ ضرورت ہی کیا تھی؟ حق حق ہی چھوڑ دیتا یا باطل باطل ہی چھوڑ دیتا؟ کہ نہیں، اب اسی میں تو امتحان ہے تمہارا کہ تم حق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا باطل کے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ دور زمانہ بڑھتا گیا، ہم نے تمام نبیوں کے زمانے کے واقعات کو جب پڑھا، نظروں کے سامنے رکھا، تو ہم نے ایک چیز دیکھی، کامن چیز ہمیں نظر آئی۔ ہر نبی کے دور میں حق اور باطل رہا، اور جب حق اور باطل رہا تو ہم نے دیکھا حق ٹکرایا ہے تو حکومت سے، حق ہمیشہ ٹکرایا تو حکومت سے۔ اس کا مطلب حکومت باطل ہو کرتی ہے۔ اگر کوئی حکومت کے اوپر آ جائے اور سمجھے کہ حق ہمارے پاس ہے تو میں سمجھوں گا حق نہیں تمہارے پاس، اس لیے کہ حکومت اگر تمہاری ویسی نظر آئے جیسی علی نے کوفے سے کی ہے تو تمہاری حق کی حکومت ہے، ورنہ باطل کی حکومت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حق کی حکومت جب دیکھی تو حق کی حکومت ایسی تھی جہاں رات کے سناٹے میں علی صاف کر کے کہہ رہے تھے، معبود اب کوئی بھوکا نہیں ہے، اب کوئی بھوکا نہیں ہے۔ ایسی اگر حکومت ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھیے ہر حکومت کے خلاف احتجاج ہے۔ 4.5 برس کی حکومت جو علی نے کی ہے، کوئی احتجاج نہیں ملتا۔ کتابوں کو پڑھیے، کوئی احتجاج نہیں، کسی کو کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ یہ حق کی حکومت ہے، ہر دور میں حق کی رہی اور باطل کی رہی۔ اچھا، خدا نے کہا ہم حق والوں کے ساتھ، باطل والوں کے ساتھ، حق کے ساتھ ہے تو کس طریقے سے، اور باطل کا ساتھ نہیں دے تو اس طریقے۔ لیکن جو ظالم ہے، مظلوم ہے، امام حسین مظلوم ہے،
مظلوم کربلا ہے. دیکھیے بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہم راجن کر دیتے ہیں. دیکھیے بیٹھے ہوئے مولانا میثم صاحب ظاہر سی بات مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن جو میں نے کتابوں میں پڑھا اور جو اپنا علم رکھتے ہیں، اگر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، یہ بات بالکل فیکٹ ہے. یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ آپ کا ذہن کہے گا. اسلام جاہلوں کے لیے ہے ہی نہیں، اسلام عقل مندوں کے لیے. ہمیشہ اسلام نے کہا ہے کہ مولا علی نے خود کہا ہے، مولا علی کی قول پڑھی 4-5 قول نہج البلاغہ کی، میری کمر 2 لوگوں نے توڑ دی. یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، میری کمر 2 لوگوں نے توڑ دی. اور کس نے کہا؟ ایک وہ جو جاہل ہے، ایک وہ جو جاہل ہے، ایک وہ جو جاہل کی عبادت ہے. اگر جاہل ہے اور عبادت کر رہا ہے اس میں مزہ نہیں. ضرورت ہے کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خداؤں کے سامنے سر جھکا رہے لیکن اپنے اپنے خداؤں کے بارے میں جانتے نہیں، پہچانتے نہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہمیشہ ظالم اور مظلوم رہا، لیکن مظلوم کے ساتھ کس طریقے سے دیا؟ حسین کربلا کے مظلوم کا نام ہے، حسین کربلا کے مجبور کا نام نہیں ہے. کبھی کبھی ہم ممبر پہ آدمی کو دے دیتے ہیں، بات کہہ دیتے ہیں حسین مجبور تھے، حسین مجبور تھے. امام کبھی مجبور نہیں ہو سکتا. یہ مجبوری والا جو لفظ ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. تو میں نے اپنی علمی حساب سے کہا کہ امام کے لیے مجبور جیسا لفظ نہیں استعمال ہونا چاہیے. حسین کربلا میں مظلوم تھے، وقت امتحان تھا، ورنہ حسین مجبور نہیں تھے. اگر مجبوری حسین کی آپ سمجھتے تو غلط ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے پاس پورا اختیار تھا. تاریخ لکھتی ہے جعفر اپنا لشکر لے کے آئے، جبریل جیسا ملائکہ آیا، اور پھر ان کی ضرورت کیا تھی؟ غازی جیسا بھائی تھا، اکبر جیسا بیٹا تھا، قاسم جیسا بھتیجا تھا. ان کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حسین مجبور نہیں، مظلوم تھے کربلا میں. وہ وقت امتحان حسین بن علی کا تھا جو اپنے خدا کی بارگاہ میں حسین قربانی پیش کرے، اور یہی وجہ ہے کہ قربانی دیا تو سر کو سجدے میں رکھا ہے کہ اور نہیں، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا معبود اسے قبول فرما. دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب دنیا میں اپنے اپنے کو بھگوان کہلانے لگے. تنہا اہل بیت جنہوں نے کہا مجھے خدا نہ کہنا چاہے کچھ بھی ہو، سب نے اپنے آپ کو بھگوان کہا. تمام مذہب کی کتابوں کو پڑھیے، ان کے کلچر سے واقف ہوئیے، سب اپنے اپنے آپ کو بھگوان کہتے ہیں. تنہا اہل بیت مجھے خدا نہ کہنا، باقی اہل بیت کا اختیار وہاں کرنے جا تمہاری بہت کرنا. ٹھیک ہے، ظالم مظلوم، حق اور باطل ہر دور میں رہا، لیکن جو حق رہا وہ کس طریقے سے جیتا ہے. تمام چیزیں پڑھی. جناب ابراہیم کے چچا تھے، جناب آدم جی لے گئے تھے، وہ ابراہیم کی اینٹی تھی. جیسے رسول اللہ کے چچا تھے ابو جہل و ابو لہب، وہ بھی اینٹی تھی. ایسے ہر دور میں لے گئے. ابراہیم نے آدم کو شکل دی، گھر میں شکل دی. فرعون وقت کا بادشاہ پوری سلطنت کو حکومت کر رہا ہے. نجومیوں نے خبر دی تیری سلطنت میں بچہ آنے والا ہے تو تجھے ملا دے گا، جو بھی پیدا ہو سب کو مار دو، جو بھی پیدا ہو سب کو مار دو. باطل پہ تھا، حق پہ نہیں تھا، باطل پہ تھا. حق پر آنے والا ہے فرعون کا سامنے موسیٰ. حق پہ آنے والا آ بھی گیا، فرعون کے دربار تک پہنچ بھی گیا. جب فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ پہنچ گئے، آپ دیکھیے ہمیشہ اللہ نے حق کو جیت حاصل کی ہے تو اس کے گھر سے جو ظالم ہے ہمیشہ ظالم مارا گیا تو اپنے ہی گھر سے مارا گیا. فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ نے تماچا مار کے بتایا اے ظالم تو کیا جیتے گا؟ ارے دیکھ میں حق پر ہوں. اسی طریقے سے حسین جب کربلا میں شہید ہو گئے، زینب جب شام پہنچی ہے، یہ اعلان کر رہی ہے حکومت آ رہی ہے، حسین جیت گیا ہے. یہ شام اس کا گھر تھا، یہ اس کی دارالامارہ حکومت تھی جو پورے میں عرب کو چلا رہی تھی. سجاد کے خطبے نے بتا دیا بیٹھ جا، تو کیا بولے گا؟ تو کس کا بیٹا ہے؟ میں بتاؤں یا تو خود بتائے گا؟ تیری نسل کہاں سے؟ تو بتائے گا یا میں خود بتاؤں؟ تو ظالم ہمیشہ مارا گیا اپنے گھر میں. اللہ نے ظالم کو اسی گھر میں ہی مارا.
مظلوم کو شکست نہیں ملی بلکہ فتح یاب ہمیشہ مظلوم جیتا. صرف علم کی ضرورت ہے. اہل بیت کے دروازے پہ آنے کے بعد علم کی ضرورت ہے. علم کہیں نہیں ملے گا. کہاں ملے گا؟ دروازے اور کہیں نہیں. دنیا کا جتنا بھی علم ہے وہ علی کے پاس ہے. آپ کو میں 2-3 باتیں میری بھی. سن 2013 کی شاید پاکستان اور انڈیا میں کچھ سینک لوگوں کے گھرے گئے. پھر کراچی میں گھر میں ساتھ جاتے ہیں اشراف پڑھنے کی. شام کو ان کو اشراف آقا وطن پڑھے. صبح مجلس مشن دہلی کا کچھ باتیں شاید انہیں مجلسوں کے ہیں. مجھے یاد ہو کلپ میرے پاس ہے لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا وہ سن کون سا. نہیں تو آپ یوٹیوب پہ ڈالے گا جو میں بتاؤں گا آپ اس لیے گا. بڑی علمی باتیں انہوں نے کہی تھی. مجھے یاد آ گئی. میں نے کہا کہ میں نے خود نہیں سنا کسی ذاکر کو پڑھتے ہوئے. اور مولا علی نے خود کہا ہے کہ اچھی باتیں ہیں تم لوگ, بری باتیں ہیں اسی زمین پہ آپ دیوار پہ رکھ دو. اچھی باتیں شیئر کرنا چاہیے کہ مولا کی بتائی ہوئی باتیں ہیں کسی عام انسان کی بتائی ہوئی. انہوں نے کچھ باتیں میں وہ پڑھنا چاہتا. اگر کوئی شک ہوگا کسی کو وہ کلپ سے لے لیجیے گا کیونکہ یہ کتاب کی بات نہیں ہے, یہ ان کی پڑھی ہوئی بات ہے. وہ کلپ میرے پاس آپ سنیے. انہوں نے پہلی بات پڑھی کہ اگر حق, یہ موضوع سے صحیح اسی لیے میں نے اس چیز کو اس میں رکھا, حق جیتنا اس طریقے سے ہے کہ ہمیشہ ظالم کو شکست دیتا اور ایسی شکست دیتا ہے کہ کبھی ظالم کو حق نہیں پاتا. حق جب جیتتا ہے اور حق کا ساتھ دیتا ہے خدا یعنی اللہ. یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی خدا ہے, اس پہ کسی کو بھی انکار نہیں. اللہ ہے, سب کو ماننا ہے. انہوں نے مثال دی, اب سنیے یہاں سے. انہوں نے مثال دی جس طریقے سے ایک بلی اپنے بچے کی ولادت کرتی. بلی کے جب بچے ہوتے ہیں تو بلی سب سے پہلے ان بچوں کو اپنے منہ میں دبا کے جگہ کو بدلتی ہے. آپ کبھی آزمائیے گا. بلی جہاں پہ بچے دے گی فوراً ان بچوں کو ہٹا کے جگہ کو بدلے گی. انہوں نے کہا کہ آخر ایسا کیوں, اور جانوروں نے کیوں نہیں, جانور وہ بھی ایک جانور ہے, بلی ایسا کیوں کرتی ہے؟ جہاں پر بچے دے گی ان کو منہ میں دبا دبا کے فوراً جگہ کو بدل دیتی. کہا ایسا معلوم کیوں ہے؟ خطیب نہج البلاغہ مولانا متقیان کا ارشاد ہے. انہوں نے کہا مولانا متقیان نے کوفے کی ممبر سے کہا بلی جگہ اس لیے بدل دیتی ہے کہ اسے کسی سے خطرہ نہیں. جس کے گھر میں دے گی اس سے خطرہ نہیں, جس جگہ میں دے گی جگہ سے خطرہ نہیں. بلی کو خطرہ ہے تو بلاؤں سے, وہ فوراً بچوں کو مار دے گی. اس لیے بلی فوراً اپنے بچوں کی جگہ کو منتقل کر دیتی ہے. اپنے بلاؤں سے خطرہ ہے. کہ یہ بتاؤ اس بلی کو کس نے بتایا اس سے خطرہ ہے؟ کسی سے خطرہ نہیں, اس سے خطرہ ہے. کس نے بتایا؟ یہی ہے جس نے خدا نے بتایا. بس یہی خدا ہے.